کروں گا کہ احادیث جو بھی بیان کروں گا خصوصاً وہ احادیث جو امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں ہو، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد، وہ اہل سنت کی کتابوں سے بیان ہو، تاکہ کسی بھی جو ہے نا محفل میں فورم میں جا کے آپ اس کو کوڈ کر سکیں، اور ہم نام لے کے جو ہے نا ان کی کتاب سے نقل کرتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ شیخ محسن علی نجفی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ۔ علی جو ہے وہ رسول خدا اعلان نبی کرتے نا کہ میرے بعد میرا وصی اور تمہارا امام یا خلیفہ علی ہے، خود علی کے کمالات جو ہے نا وہ بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد علی کو اپنا پیشوا بنائے۔ اچھا، جو کتاب کا اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، اچھا کتاب کا یہ نام بنتا ہے، یہ نام بنتا ہے۔ اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، انہوں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہراتے ہیں، کیونکہ رسول خدا کی حدیث کے مطابق امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے سے بھی اور سننے سے بھی بندے کے گناہ بخشے جاتے ہیں، بندے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ سلمان فارسی نے پوچھا، بعض روایات میں ہے جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، شیخ صاحب نے جو لکھا ہے اس میں سلمان کا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کا نام نہیں ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، آپ کا وصی کون ہے؟ سلمان کہتے ہیں اس وقت رسول خدا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ جب میری ملاقات ہوئی دوبارہ، تو رسول خدا نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا میرے سوال سے ملتا جلتا ایک سوال کر ڈالا سلمان سے۔ سلمان، تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ یہاں نا رسول خدا اور سلمان فارسی مل کے ہمیں ایک فارمولا دے رہے ہیں کہ کسی بھی نبی کا وصی کس کو ہونا چاہیے، کون وصی بننے کا اہل ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں نا۔ اچھا، بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، یہ جو اچھا انہوں نے کہا کہ وہ تو یوشع بن نون ہے، یوشع بن نون کا دوسرا نام میرا خیال میں ذوالکفل ہے، ذوالکفل ہے، بارہ یوشع بن نون ہے۔ کاظمین میں نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کے بالکل قریب ہے، ہم گئے ان کی قبر پر، یوشع بن نون ہے۔ یہ جواب تو صحیح دیا سلمان فارسی نے۔ پھر رسول خدا نے پوچھا کہ اچھا یہ بھی بتا سکتے ہو کہ کیوں حضرت یوشع بن نون کو موسیٰ کا وصی بنایا گیا؟ اچھا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نبی اپنے بعد اپنی مرضی سے کسی کو وصی نہیں بناتا، وصی خدا مقرر کرتا ہے، نبی اس نام کا اعلان کرتا ہے۔ کیوں حضرت یوشع بن نون کو موسیٰ کا وہ وصی بنایا گیا؟ تو سلمان نے کہا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد پوری دنیا میں حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ اس کے بعد وہ جو پہلے سلمان نے سوال کیا تھا رسول خدا سے، اس کا جواب دیا رسول خدا نے، فرمایا اچھا اگر فارمولا یہ ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھتا ہو، فوصی، ابھی سنو، میرا وصی وخیر من ترکت بعدی، اور میں جتنے لوگوں کو اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، ان میں جو سب سے افضل ہے،
مجھے یاد آیا، مجھے میرا خیال باہر امریکہ لندن کہیں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، مولوی اہل سنت کا مولوی تقریر کر رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ اہل سنت میں اختلاف ہے کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل کون تھا۔ شیعوں کا نام نہیں لے رہا تھا، خود اہل سنت کے اندر اختلاف ہے کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل کون تھا۔ مختلف اقوال نقل کر رہا تھا، بعض کہہ رہے تھے سب سے افضل جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، ترتیب ہے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں نہیں، ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر علی ہے، پھر عثمان ہے۔ ایک قول اس ناانصاف نے یہ بھی نقل کیا کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، بس۔ یعنی علی اور باقی انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک قول یہ بھی ہے۔ اچھا، آخر میں کہا ایک قول یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل علی ہے، پھر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ یہ اقوال نقل کرنے کے بعد کہنے لگا دیکھو، جس کو اس کی تحقیق نے جہاں تک پہنچایا ہے نا، وہ آزاد ہے، اس پر عمل کرے، کسی دوسرے کو اس کو برا بلا کہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر کسی کی تحقیق نے اس کو اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ رسول خدا کے بعد علی افضل ہے، تو پھر جو ابو بکر کو افضل سمجھتے ہیں ان کو حق نہیں پہنچتا کہ بھئی یہ علی کو افضل کہنے والے سمجھنے والے کو برا بلا کہیں۔ اسی طرح الٹ اگر کوئی رسول خدا کے بعد ابو بکر کو افضل سمجھتا ہے، جو علی کو افضل سمجھتے ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ بھائی جیسے کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تم اپنے عقیدے پر قائم رہو، تم اپنے عقیدے پر۔ اس کے بعد اس نے ایک بات کی بہت افسوسناک بلکہ شرمناک، کہا میرا عقیدہ اور میری تحقیق یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر تھے، اور امام حسن کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل حضرت علی ہے۔ یعنی امام حسن کو اپنا جیسا مفتی سمجھتا ہے، ان کے مقابلے میں اپنا عقیدہ پیش کر، اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، اور پھر وہ خطبہ پیش کیا۔ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ امام حسن جو ہے رسول خدا کے بعد سب سے افضل علی کو سمجھتے تھے؟ وہ ہمارے ہاں بھی وہ خطبہ ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے۔ کہا کہ کل امام حسن کا خطبہ یہ تھا، کل کی شب وہ ہستی اس دنیا سے اٹھی ہے جو رسول خدا کے بعد سب سے افضل تھی۔ یہ اس کو کوٹ بھی کرتا ہے، اور کوٹ کر کے یہی الفاظ دیکھیں رسول خدا کے ہیں۔ فرمایا اگر وسیع وہ بن سکتا ہے کسی بھی نبی کا جو سب سے زیادہ عالم ہو، میرا وسیع وخیر من ترکت بعدی، جتنے لوگوں کو میں اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میرے بعد جتنے انسان ہیں ان میں جو سب سے افضل ہے الذی یقضی دینی، جو میرا قرض بھی اتارے گا، ویؤدی امانتی، اور امانتیں جو میرے پاس ہیں ان کو بھی وہ اصلی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ اعلان فرمایا۔